نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بندہ نچیز آپ کی خدمت میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 25 لے کر حاضر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس، میں لوگوں سے قتال کروں، حتیٰ یشہدو، یہاں تک کہ لوگ شہادت پڑھ لیں، اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارا رب ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب یہ کام کر لیں تو اس کام کے کرنے کا ثمرہ یہ نکلے گا کہ انہوں نے مجھ سے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو محفوظ کر لیا ہے، سوائے اس کے جو اسلام کا حق ہے۔ اب اس میں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں حکم ارشاد فرمایا کہ مجھے اس شخص سے قتال کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اللہ کو ایک نہیں مانتا، مجھے اس کا رسول نہیں مانتا، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، اور جب وہ یہ کر لیتا ہے تو وہ اپنے خون کو، اپنے مال کو اور اپنی جان کو مجھ سے بچا لیتا ہے، ماں سوائے اللہ کے حق ہے۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ جاننے والی ہے کہ کیا اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز چھوڑ دینا تو بڑی دور کی بات، یہ حدیث آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تارکین جماعت کے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا میں بلال کو حکم دوں کہ وہ اذان دے اور کوئی میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے، میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ صرف مسجد میں آ کے جماعت کی نفی کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت تنبیہ فرمائی۔ تو آپ اندازہ لگائیں جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے متعدد کتب حدیث میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر سزا کے بارے میں مختلف فقہاء ائمہ مسالک کیا کہتے ہیں۔ امام شافعی کا یہ نظریہ ہے جو شخص تارک نماز ہو اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے، اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں تارک نماز کافر ہے، ملت اسلامیہ سے خارج ہے، اس کا حکم مرتد والا، اگر یہ مر جائے تو نہ اس کو غسل دیا جائے، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اور اس کی بیوی بھی اس کے نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو ناحق قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی نماز چھوڑ دے تو اگرچہ وہ کافر ہو جاتا ہے لیکن اس وجہ سے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے لیے دلیل انہوں نے سنن ابی داؤد کی 4502 نمبر حدیث بیان کی ہے۔ حضرت امامہ بن سہل کہتے ہیں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ابھی بلوائیوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، حالانکہ انہیں رسول اللہ کا یہ فرمان یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے فرمایا مسلمانوں کو 3 وجوہات کے علاوہ قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ نمبر 1 جب وہ خود کسی مسلمان کو قتل کر دے، نمبر 2 شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ زنا کرے، اور نمبر 3 مملکت اسلامیہ سے بغاوت کر دے۔ تو یہ 3 وجہ ہیں، اور ایک چوتھی وجہ دوسری حدیث میں بھی بیان کی گئی کہ جو شخص اسلام لانے کے بعد کافر ہو جائے تو اس کو بھی قتل کر دینا جائز ہے۔ اس دلیل کو بنیاد بنا کر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے نمازی کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن کیا ہی وہ برا انسان ہے کہ جس کے قتل کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں علماء سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جرم کر رہا ہے کہ بتاؤ اس کو قتل کرے کہ نہ کرے۔ لہٰذا اس میں غور طلب والی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اسلام کے اندر وہ حیثیت دی جو سر کو جسم کے اندر دی، کہ جب جسم سے سر جدا کر دیا جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے، اور جب نماز چھوڑ دی جائے تو مذہب ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نوجوان طبقے کو میں اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، دنیا جہاں کے کسی بھی کام میں پڑے ہو، نماز کے وقت سب چھوڑ کر نماز کی ادائیگی کریں، یہ ہمارے دین اسلام کی بقا کا سوال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 گانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔